انشاءاللہ رحمت کا حصول ممکن ہو جائے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ یہ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لیکن یہ کوئی حکم امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آپ تلاوت کریں یا قرآن کی کوئی آیت پڑھیں تو ہم پر اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہو، کیونکہ کثیر مرتبہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھی۔ اگر یہ قرآن سے پہلے پڑھنا تعوذ اس کو کہتے ہیں، یہ بعض پڑھتے کہتے ہیں تعوذ، تعوذ نہیں ہے تعوذ، تفعل کے وزن پر ہے، تعوذ و تسمیہ، تو تعوذ و تسمیہ کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، یہ تعوذ نہیں ہوتا تعوذ ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے بارہا یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ نہیں پڑھا، لہذا اگر یہ واجب ہوتا تو آپ ضرور پڑھتے، کیونکہ معاذ اللہ نبی تو خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، پھر اگر واجب ہوتا تو اس کا ترک گناہ ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی کا صدور تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے مستحب ہے، افضل ہے۔ یہاں پہ جو حکم بظاہر نظر آ رہا ہے کہ تم قرآن جب پڑھنے لگو تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، تو یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے، یعنی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم شیطان مردود سے پناہ طلب کر لو، تاکہ جب تم قرآن پڑھو تو اس میں شیطانی مداخلت نہ ہو، شیطان دور ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ فتاوی شامی میں لکھا ہے، جس کو رد المحتار بھی کہتے ہیں، کہ جب شاگرد استاد کے سامنے قرآن پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا پھر ترک مستحب ہوتا ہے، کیونکہ استاد کے سامنے تعوذ پڑھنا یہ اکابرین نے بھی ممنوع لکھا ہے، یعنی تذکرہ شیطان سامنے ہو یہ مناسب نہیں استاد کے۔ اس لیے براہ راست شاگردوں کو چاہیے جو قرآن کسی استاد سے پڑھتے ہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے قرآن کی ابتدا کریں۔